الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ یہ باب بخاری شریف کا آخری باب ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس اپنی کتاب کو کتاب الایمان سے شروع کیا۔ اصل تو کتاب الوحی سے کتاب کو شروع کیا گیا ہے، لیکن وحی اس کتاب کی توطیہ اور تمہید کے طور پر بیان کی گئی ہے، اور اصل کتاب کتاب الایمان سے شروع کی گئی ہے، اور ایمان سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کو شروع کیا، اور مختلف کتابوں کے بعد آخر میں کتاب التوحید کو بیان کیا، اور یہ اسی کتاب کا آخری باب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ایک فرقہ تھا جس کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ اس کا زور بہت زیادہ تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معتزلہ کی تردید میں بہت سے ابواب بیان کیے گئے۔ اسی تردید میں یہ آخری باب بھی بیان کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات تو ثابت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کی ذات اور دوسرے اللہ کی صفات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو مسلم ہے، قائم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثابت نہیں ہے۔ قیامت کے اندر میزان کا قائم ہونا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کیونکہ ثابت نہیں ہے، اس لیے معتزلہ اس بات کے قائل ہے کہ میزان بھی، ترازو بھی، اور قیامت میں جو اعمال کے توڑنے کی بات کہی گئی ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس سے مراد عدل اور انصاف ہے، لیکن یہ اہل سنت والجماعت کے عقائد کے خلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت اس بات کے قائل ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اندر میزان کو قائم کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بذات خود کسی میزان کے قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہر آدمی کا عمل، ہر آدمی کا قول، ہر آدمی کی تمام چیزیں
کا شمس عیاں ہے. یہ صرف مسلمان کو ظاہر کرنے کے لیے اور لوگوں کو بتلانے کے لیے، تاکہ لوگ یہ نہ سوچ سکیں کہ یہ اچھے اعمال کیا کرتا تھا اور اچھے اعمال کرنے کے باوجود یہ جہنم کے اندر کیوں جا رہا ہے. اس لیے کہ اعمال کے اندر وزن جو پیدا ہوتا ہے وہ اخلاص سے پیدا ہوتا ہے. جس کے اندر جتنا اخلاص ہوگا اتنا ہی اس کا عمل وزنی ہوگا. کوئی آدمی کتنا بھی عبادت کرتا ہو لیکن اگر اخلاص نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت میں حساب کے قائم ہونے سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا، جس میں ایک عالم ہوگا، ایک مالدار ہوگا اور ایک بہادر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں لوگوں کو بلا کر معلوم کرے گا. سب سے پہلے عالم اور قاری سے معلوم کیا جائے گا کہ تجھے ہم نے لہنے داؤدی دیا تھا، بہترین قسم کا تجھے قاری بنایا تھا، عالم بنایا تھا، تو نے اس کے اندر کیا کارگزاری کی. وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے بہت سے شاگرد تیار کیے، بہت سے لوگوں کو علم پڑھایا، بہت سے لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ بے شک تو نے یہ دنیا کے اندر کام کیا، لیکن صرف اس لیے تو نے کیا تھا تاکہ تجھے بہت بڑا قاری کہا جائے، تجھے بہت بڑا عالم کہا جائے، اور دنیا میں تجھے عالم اور قاری کہا جا چکا، یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. کیونکہ اس کے پڑھانے میں، پڑھنے میں، دینی خدمات کرنے میں خالص اللہ کے لیے نیت نہیں تھی. اس لیے ملائکہ کو حکم ہوگا کہ اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے، اس کو جہنم کے اندر پھینک دیا جائے. پھر ایک مالدار کو بلایا جائے گا، اس سے معلوم کیا جائے گا کہ ہم نے تجھے بہت سا مال و دولت دیا، بہت دنیا کے اندر تیری عزت تھی، تو نے اس کے اندر کیا کارگزاری کی. وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ، میں نے مسجدیں بنوائے، مسافر خانے بنوائے، مدرسے بنوائے، اور میں نے ہر کار خیر کے اندر پیسے کو خرچ کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے یہ سب کام اس لیے کیا تاکہ تم کو بہت بڑا سخی کہا جائے، تجھے بہت بڑا مالدار کہا جائے، اور تو نے یہ سب کام ہماری رضامندی کے لیے نہیں کیا تھا، بلکہ دنیا کے اندر یہ تو نے سب اس لیے کیا تھا تاکہ تجھے بہت بڑا سخی اور بہت بڑا مالدار کہا جائے، اور دنیا میں کہا جا چکا یہاں تیرا کوئی حصہ نہیں.
मलाइका को हुक्म होगा कि इसको भी मुंह के बल घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। फिर एक बहुत बड़े बहादुर को बुलाया जाएगा, उससे मालूम किया जाएगा कि हमने तुझको ताकत दी, कुव्वत दी, तुझे पहलवान बनाया, तूने उसके अंदर क्या कारगुजारी की? वो कहेगा, या अल्लाह, मैंने तेरे रास्ते में जिहाद किया, मैंने जिस मौके पर भी मेरी जरूरत पेश आई उस मौके पर मैंने सफे के सफे खाली कर दिए, और मैंने दुनिया के अंदर ये किया वो किया, बहुत अपने कारनामे शुमार कराएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि तूने ये सब काम दुनिया के अंदर हमारी रज़ामंदी के लिए नहीं किया था, बल्कि सिर्फ इसलिए किया था ताकि लोग तुझे बहुत बड़ा पहलवान कहें, बहुत बड़ा तुझे ताकतवर कहें। गरज ये कि उसके अंदर भी इखलास नहीं होगा, और अल्लाह तबारक व तआला उसको भी हुक्म देंगे कि इसको भी मौके पर घसीट कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाए। तो इसलिए मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, इस तरह की बड़ी बड़ी खिदमात लोग वहां पेश करेंगे, और दुनिया के अंदर लोग भी उनको देखते रहे कि ये बहुत दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन दिल के अंदर इखलास नहीं था, रज़ाए इलाही उनके अंदर नहीं थी। इसलिए ये चीजें वहां काम नहीं आएंगी। आमाल के अंदर जो इखलास पैदा होता है, आमाल के अंदर जो वजन पैदा होता है, वो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी से पैदा होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ये देखते हैं कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है और कौन दुनियावी मकसद के लिए और अपनी ताकत और अपनी सलाहियत को उजागर करने के लिए काम कर रहा है। तो अगर इखलास नहीं होगा तो बड़ी से बड़ी खिदमत भी वहाँ कोई काम नहीं आएगी। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला मीज़ान अदल कायम करेंगे कि जिनके अमाल खालिस अल्लाह के लिए होंगे वही अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ मकबूल होगी, और उसी का अमल उसी अमल का अल्लाह तबारक व तआला वज़न भारी करेगा। चुनांचे यहाँ इरशाद फरमाया गया है कि दो कलमे जो ज़बान पर बहुत आसान है लेकिन मीज़ान के अंदर बहुत भारी है। सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाहिल अज़ीम, ये ज़बान के ऊपर बहुत हल्के हैं और आसान भी हैं, लेकिन इखलास के साथ अल्लाह को राज़ी करने के लिए अगर इनको किया जाएगा और इनको कहा जाएगा तो अमाल का वजन इनसे भारी हो जाएगा। हज़रत थानवी नव्वर अल्लाह मरक़दहू ने लिखा है कि अगर इखलास के साथ कोई आदमी नूरानी कायदा भी बढ़ाए, छोटी से छोटी खिदमत भी अगर अंजाम देगा और अल्लाह को राज़ी करने के लिए करेगा, अल्लाह उस पर भी उसको नवाजेगा। लेकिन अगर इखलास नहीं होगा तो बड़े से बड़ी खिदमत भी अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक काबिल कबूल नहीं होगी। हज़रत शेख नव्वर अल्लाह मरक़दहू ने फ़ज़ाइल आमाल के अंदर बयान फरमाया कि एक मरतबा एक नबी के दौर में कहत साली पड़ गई, यहाँ तक के लोग कूड़ी पर से मुर्दार उठाकर खाने लगे।
ایک شخص چلا ہوا جا رہا تھا، راستے میں دیکھا کہ ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کے دل میں ایک بات آئی، کاش میرے پاس اس ڈھیر کے برابر اناج ہوتا اور میں لوگوں کو بغیر پیسے کے وہ تقسیم کرتا۔ ایک دانہ بھی، ایک حبہ بھی اس نے اللہ کے راستے میں کسی کو نہیں دیا، لیکن صرف اخلاص کے ساتھ یہ دل کے اندر اس کے بات آئی، اور وہاں سے وہ گزر گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی پر وحی بھیجی کہ ہمارے فلاں اس بندے کو کہہ دو کہ ہم نے اس کے نام اعمال میں اس ڈھیر اور اس پہاڑ کے برابر اناج اللہ کے راستے میں خیرات کرنے کا ثواب لکھ دیا۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اخلاص سے اعمال کے اندر وزن پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے اندر میزان عدل کو قائم کریں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن پاک کی آیت بیان فرمائی، وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن میزان عدل کو اللہ تعالیٰ قائم فرمائیں گے، اور اس کے اندر لوگوں کے اعمال کا وزن ہوگا۔ کس نے اللہ کے لیے کام کیا ہے اور کس نے ہمارے لیے اللہ کے لیے کام نہیں کیا۔ اس لیے محترم بزرگ اور دوستو، ہم چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا کام جو بھی کریں، خالص اللہ کے لیے کرنا چاہیے۔ دنیا کے اندر ہماری شہرت ہو جائے، دنیا کے اندر لوگ ہمیں بڑا عالم کہنے لگے، اس مقصد کے لیے ہمیں کام نہیں کرنا، اور صرف یہ اسی مقصد، اسی جگہ کے لیے نہیں ہے، پڑھنے اور پڑھانے ہی کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر کام جو بھی کریں، ہمیں اگر مسجد کی خدمت کرنی ہے، مدرسے کی خدمت کرنی ہے، ہمیں مسافر خانہ بنانا ہے، تو ہمیں رضا الہی کو مد نظر رکھنا چاہیے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ غریب کی اگر ہم خدمت کریں تو اس لیے نہ کریں کہ لوگ ہمیں بڑا سخی کہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اگر غریب کی خدمت کرے تو ایسے انداز میں کرے کہ ایک ہاتھ سے خدمت کرے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ جب ہم اخلاص سے کام کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال کے اندر وزن پیدا کر دے گا۔ تو اسی لیے ترازو قائم کی گئی، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ کس کا اعمال وزنی ہے اور کس کا اعمال وزنی نہیں ہے۔ اعمال کے اندر وزن اللہ کی رضامندی سے پیدا ہوگا، اخلاص سے پیدا ہوگا، جس کو اللہ تبارک و امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع میں اپنی کتاب کے اندر بیان فرما دیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت پر ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام یا بڑے سے بڑا کام اللہ کے لیے ہوگا تو اس کے اندر وزن پیدا ہوگا، اور اگر اللہ کے لیے نہیں ہوگا تو اس کے اندر کوئی کام، کوئی اخلاص نہیں ہوگا تو اس کے اندر کوئی وزن پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا کے لیے کام کرنے کی
توفیق عطا فرمائے اور ہمیں شہرت سے ناموری سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.